إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کیا ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ یہ ہے کہ لیسا من عمل یقرب من الجنہ الا وقد امرتکم بہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور میں تم کو بتایا نہ ہوں. لیسا من عمل، نفی کے بعد جب نکرہ آتا ہے تو اس کا مطلب عموم، کوئی بھی عمل ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کچھ عمل بتایا کچھ نہیں. لیسا من عمل، کوئی بھی عمل نہیں ہے یقرب من الجنہ، جو جنت سے تم کو قریب کرنے والا ہو، الا وقد امرتکم بہ، اور میں اس کو تم کو بتایا نہ ہوں، تم کو حکم نہ دیا. کوئی بھی عمل نہیں ہے. ولا من عمل یقرب الی النار، اور کوئی بھی گناہ، کوئی بھی برائی ایسا نہیں ہے جو تم کو جہنم سے قریب کرنے والا ہو، الا وقد نہیتکم عنہ، مگر یہ کہ میں اس سے تم کو منع نہ کیا ہوں. کیا مطلب؟ اس حدیث کی روشنی میں ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی آدمی ہم کو کوئی ایسا عمل بتائے، کوئی بزرگ ہم کو کوئی ایسی نیکی کی رہنمائی کرے اور یہ کہے کہ یہ عمل، یہ نیکی جنت میں لے جانے والی ہے، کرو جنت سے قریب ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور وہ نیکی اور وہ عمل ہمارے نبی، آپ کے نبی، پوری کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو، حدیث کی کتابیں اس سے خالی ہوں، صحابہ کرام بھی اسے نہ واقف ہوں، تو ایسا عمل، ایسی نیکی ہر چیز سے قریب کر سکتی ہے لیکن جنت سے قریب نہیں کر سکتی ہے. ایمان کا حصہ ہے کہ جنت سے قریب کرنے والے جتنے اعمال تھے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، یا تو قرآن کے اندر، یا تو حدیثوں کے اندر، یا تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ کوئی آدمی بعد میں آ کے یہ کہے، کتنا بڑا آدمی ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا اللہ کا پہنچیلا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ایسا کام بتائے جنت میں جانے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائے ہوں، تو وہ کام ہر چیز سے قریب کر سکتا ہے سوائے جنت کے۔ اور دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ یہ میرے بھائیوں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بتائے ہوئے نیکی، کسی کے بتائے ہوئے ایسے یعنی عمل کو سمجھتا ہو کہ یہ جنت میں لے جانے والا ہو، جبکہ اللہ کے رسول نے نہ بتایا ہو، ایسے کسی عمل کا عقیدہ رکھنے والا کہ یہ عمل بھی جنت میں پہنچانے والا ہے، یہ نیکی بھی جنت سے قریب کرنے والی ہے، تو ایسا آدمی معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ساری نیکی ہم نے بتا دیا، اور یہ کہہ رہا کہ نہیں یہ بھی جنت میں جانے والا ہے، جبکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو گویا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے تھے۔ ایک بہت خطرناک عقیدہ ہے۔ تو ایک عقیدہ یا ایک ایمان کا حصہ یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے سارے کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا ہے کہ یہ کام کرو جنت میں جاؤ گے، وہ کام صرف جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بتایا ہو، کوئی نیکی بتائی ہو کہ یہ نیکی ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اے ٹو زیڈ، یہ جنت میں لے جانے والا ہے، جنت سے قریب کرنے والا ہے، تو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بتا دینے سے وہ کام جنت میں جانے کا لائق نہیں بن سکتا ہے۔ کب بنے گا؟ وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ تب بنے گا جب اس کو اسی وقت، اسی طریقے کے مطابق، اسی تعداد میں کرے جس طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جس طریقے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، ان نیکی کو ویسے کرنا اور اسی وقت کرنا، اسی کیفیت میں کرنا، اسی مقدار میں کرنا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ عمل انسان کو جنت سے قریب کرنے والا ہوگا۔ مثال کے طور پہ میرے بھائیوں، روزہ جنت سے قریب کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ قریب کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں داخلے کا ایک بنیادی ذریعہ روزہ ہے۔ اچھا، یہ روزہ کب جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا؟ پہلا یہ کہ روزہ جنت میں داخل ہونے کا سبب کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، کسی اور نے نہیں بتایا، قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ روزہ، فار ایگزامپل روزہ یہ انسان کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے گا۔ اچھا، کب بنے گا؟ کیسا بھی رکھ لیں، کبھی بھی رکھ لیں، اپنی من مانی کر لیں؟ نہیں۔ کب بنے گا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھے ہوئے تعداد کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق رکھیں گے، تب جا کے وہ روزہ انسان کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ گویا ہمارے ایمان کا جو میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ایمان کے بنیادی دو حصے یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ وہی عمل انسان کو جنت میں لے جائے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ دوسرا ایمان کا حصہ یہ ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو بھی اسی طریقے پر کریں گے تو جنت سے قریب کرنے والا ہوگا، جس طریقے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ رمضان کا روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، 1 مہینہ پورا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اچھا، کوئی آدمی مانتا روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے،
رمضان کا روزہ جو ہے وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، باب الریان ہے، روزے داروں کو اس سے داخل کیا جائے گا۔ اب کوئی آدمی بولے روزہ تو ٹھیک ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، لیکن رمضان میں ہم نہیں رکھیں گے، شوال میں پورا ہے روزہ رکھیں گے، شوال میں جوڑ دیں گے رجب کو بھی، یعنی ایک مہینہ رجب اور ایک مہینہ شعبان، رمضان کی جگہ پہ ایک مہینے کی جگہ پہ 2 مہینے کا روزہ رکھے، کیا ایسا آدمی کا روزہ اس کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ وہ ایسا روزہ جو رمضان کو رکھنے کے بجائے شعبان 1 مہینہ اور پھر رجب 1 مہینہ اور 1 مہینہ ملا لو، 3-4 مہینے کا روزہ رکھے، تو کیا اس کا وہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ اب آپ بولیں گے روزہ، لوگ روزے سے منع کرتے ہیں، لوگ عبادتوں سے منع کرتے ہیں، دینداری سے منع کرتے ہیں۔ معاف فرمائیے گا، ہم کسی کو دینداری سے منع نہیں کرتے، ہم کسی کو روزے، نماز، صدقہ خیرات سے منع نہیں کرتے۔ منع کرنے والا اللہ کے یہاں بہت بڑا مجرم ہوگا۔ عبادتوں سے کون منع کر سکتا ہے میرے بھائیوں؟ لیکن عبادتیں کہتے کس کو ہیں؟ عبادتیں کہتے کس کو ہیں؟ کون سی عبادتیں جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گی؟ وہ لوگ بہت بڑے جبہ دستار والے ہیں، بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے، بڑھاپے میں جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی بول دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا مطالعہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ رمضانی شعبان کے مہینے میں 15 شعبان، معاف فرمائیے گا 15 شعبان رات نہیں جاگنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ عبادتوں سے منع کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، اور ہم کو یہ تانا دے کہ ان کو لگ رہا ہے یہ حدیثیں بڑے نہیں ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے، نہیں منع کیا؟ منع کیا کہ نہیں بتاؤ؟ ایک صحابی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت پہنچ گئی، کہا یہ صحابی ہیں جو پورا سال روزہ رکھتا، ایک دن بھی ناگا نہیں کرتا، پورا یعنی ایک دن میں قرآن ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا ہے معاملہ تمہارا؟ بولا اللہ کا رسول میں ہٹا کٹا ہوں۔ بولا نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزانہ پر ڈے بلا ناگا کے روزہ نہیں رکھ سکتے، بس تمہارے لیے مہینے میں 3 دن کا روزہ کافی ہے۔ ارے اللہ کے رسول 30 روزہ رکھنے والے کو بولو 3 روزہ رکھے، اللہ کے رسول بہت کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھائے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے۔ یعنی عبادتیں اصل مطلوب نہیں ہے، عبادتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ اور قدوہ میں مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں عبادتیں یاد رکھیے گا، عبادتیں اصل مطلوب نہیں ہیں، عبادتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مطلوب ہے، اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین اعمال میں وقت پر نماز پڑھ لینا ہے، کس کو نہیں پتا ہے؟ بہترین اعمال میں وقت پر نماز پڑھ لینا ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عرفہ کے میدان میں جب جاؤ، سورج ڈوب جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، مغرب نہیں پڑھنا ہے۔ مغرب کہاں پڑھنا ہے؟ عشاء کے ٹائم پہ لے کے جانا کا پڑھنا ہے۔ تو جس نبی نے کہا وقت پر نماز پڑھنا ہے تو اس کی سنت پر عمل کرتے وقت پہ نماز پڑھ لیا جائے، لیکن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز نہیں پڑھنا، آگے جا کے پڑھنا ہے، تو اب اتباع یہ ہے، اب یعنی وہ نماز آپ کو جنت سے قریب کرنے والی ہوگی جب آدمی عرفات کے میدان میں مغرب کے پڑھنے کے بجائے وہ جا کے مزدلفہ میں مغرب کی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گھٹانا مطلوب ہے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزے سے متعلق میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ میرے بھائی روزہ انسان کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ ایک انسان کو، یہ صرف رمضان کا روزہ نہیں بتا رہا ہوں، عام روزہ، کسی بھی دن کا روزہ اللہ کی عبادت ہے، جہنم سے دوری کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ صرف ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من صام یومن فی سبیل اللہ، من صام یومن فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی رضا میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ، بعد اللہ وجہو عن النار 70 خریفاً،
اس آدمی کو جس نے ایک دن کا روزہ سال میں رکھا ہے، اس کے چہرے کو اللہ رب العالمین جہنم سے 70 سال کے برابر دور کر دیتا ہے۔ یعنی آدمی 70 سال چلتا رہے، 70 سال چلتا رہے، جتنا دور پہنچے گا اس سے زیادہ دور اللہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے کو جہنم سے اللہ دور کر دیتا ہے جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔ یہ ایک روزے کی فضیلت۔ اچھا، اب اس حدیث کے مطابق اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو بتائیے عید کے دن روزہ رکھ سکتا کہ نہیں رکھ سکتا؟ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ حدیث تو کہتی ہے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا تو عید کا دن ایک دن نہیں ہوا۔ ایام تشریق میں کوئی روزہ رکھنے لگ جائے یا اسی طرح اور جو جمعہ کے دن اسپیشل روزہ رکھنے لگ جائے تو بولے جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنے کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھ کو کہ نہیں آپ تو روزہ رکھنے سے منع کریں۔ معاف فرمائیے گا، ہم روزہ رکھنے سے منع نہیں کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھنے سے منع نہیں کر رہے ہیں، ہم جو منع کر رہے ہیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فراموش کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیروں تلے نہ رودا جائے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا ہے ویسے ہی اس کو کیا جائے، تب آپ کی بھلائی ہے، آپ کی آخرت کی بھلائی ہے، آپ کی دنیا کی بھلائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائیوں۔ نفلی روزے اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو آدمی سال میں کسی بھی دن نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، انسان کی اپنی مرضی، جب چاہے روزہ رکھے جب چاہے روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ میرے بھائیوں کہ آدمی جس دن روزہ رکھنے کے لیے منتخب کر رہا ہے، جس دن کو روزہ رکھنے کے لیے طے کر رہا ہے، وہ دن ایسا نہ ہو جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو۔ کچھ دن ایسے ہیں جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کون سا دن؟ یعنی جائز ہی نہیں ہے، یعنی حرام ہے وہ روزہ رکھنا۔ اللہ اکبر! اب بولے کہ روزہ بھی، یہ لوگ روزے کو بھی حرام بولتے ہیں۔ ارے ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے، ہم پابند ہیں قرآن حدیث کے نصوص کے، ہم پابند ہیں قرآن کی آیتوں کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتا ہے، اسی کے سامنے ہم بے بس ہیں، آگے ہم کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ 5-6 دن روزہ ایسا ہے جو حرام ہے، آدمی کرے گا تو روزے کا ثواب نہیں گناہ ملے گا۔ پہلا دن عید کا دن، بقرہ عید کا دن، ایام تشریق کے 3 دن، 5 دن یہ ہو گیا، جمعہ کا اسپیشل دن، رمضان سے پہلے، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا، یہ ممنوع دن ہے۔ یہ سال کے کچھ دن ہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ عیدین کا دن 2 ہو گیا، ایام تشریق کے 3 دن ہو گئے، 5 ہو گیا، اسی طرح اسپیشل جمعہ کے دن کوئی روزہ رکھنے لگ جائے، یا رمضان سے 1 دن پہلے 29 اور 30 شعبان کا کوئی روزہ رکھنے لگ جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ تو آدمی نفلی روزہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دن جو ہے جس دن نفلی روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جن دنوں کے لیے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو مخصوص نہ کیا ہو اور اس خاص دن روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہ بیان کی ہو، غیر مخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کو روزے کے لیے خاص نہ کیا ہو، غیر مخصوص دن میں خصوصی فضیلت کی نیت کے ساتھ روزہ رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی، دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو اگر تھوڑا سا تفصیل کریں، تھوڑا سا پھیلاؤں تو آپ کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کچھ دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ایسے ہی نفلی روزوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن خاص کیا ہے۔ سال کے کچھ دن ایسے ہیں جس دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، یہ دن ایسا ہے نا، اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اس دن کے روزے کی اسپیشل الگ سے خصوصی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے۔ بہت سارے ایسے روزے ہیں، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے لیے دن خاص کیا ہے اور اس خاص دن میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت بیان کیا ہے، اس دن خاص فضیلت کی نیت اور خاص ثواب کمانے کی نیت سے روزہ رکھنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔
انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھنے کے لیے کون کون سے دن خاص کیے ہیں جس میں روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے اور اس دن زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کو خاص کیا ہے اور اس خاص دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت خاص کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی دن روزے کے لیے خاص نہ کیا ہو اور اس دن کوئی خاص فضیلت نہ بیان کی ہو روزے کی، اب کوئی آدمی سوچے نہیں یہ دن ایسا ہے نا، اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور نیت یہ کرے کہ اس دن روزہ رکھنے کا اتنا سارا ثواب ہوتا ہے، اتنی فضیلتیں ملتی ہیں، اتنے سارے برکات آتے ہیں، اور نہ جانے اور کیا کیا، یعنی ثواب اور فضیلتیں اور برکتیں اور سعادتیں اور رحمتوں کا ذکر کیا جائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ کیا، تو ایسا کرنا میرے بھائیوں یہ بدعت ہے۔ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن روزے کے لیے خاص نہ کیا ہو، اپنی طرف سے خاص کر دینا ایک بدعت لازم آتی ہے، شریعت سازی لازم آتی ہے۔ کیا شریعت سازی لازم آتی ہے؟ شریعت سازی ہے کہ اللہ نے شریعت بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، ہم شریعت بنا رہے ہیں، یہ فلاں تاریخ ایسا ہے نا، جیسے آج ہی کا دن، آج ہی کا دن ایسا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی تاریخ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کے لیے کوئی فضیلت صحیح سے حدیثوں کے اندر بیان نہیں کیا میرے بھائیوں۔ اگر اور اس کی کوئی یعنی خصوصیت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اسپیشل خصوصی ثواب کی نیت سے، خصوصی فضیلت کی نیت سے اس دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ وہ ایک التہام لگا رہا ہے کہ یہ دن فضیلت والا تھا اور آپ نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو آدمی میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، کوئی آدمی میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہا ہے، کسی دن کی کوئی فضیلت بیان کر رہا ہے اور اللہ کے رسول نے فضیلت نہیں بیان کیا ہے، اور کہتا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ حدیثیں صحیح بیان کی جاتی ہیں، حدیثیں حسن بیان کی جاتی ہیں، قابل عمل حدیثیں صحیح اور حسن ہوتی ہیں، ضعیف روایتیں، علم گلم روایتیں اور اس دن کے روزے کے متعلق موضوع تک گڑھی تک روایتیں، جھوٹے اور کذاب لوگوں کی روایتیں بیان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو آدمی میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو میں نے نہیں کہا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں، اللہ ان کو ہدایت فرمائے۔ یا اللہ یہ جو تیرے امت ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے رہبر بنے پھر رہے ہیں، قائد اور رہنما بنے پھر رہے ہیں، علماء بنے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرما دے، اس حدیث کو سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر ثابت شدہ روایتوں کو ثابت کرنا اور اس کی فضیلت بیان کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے بھائیو۔ آئیے اب ہم یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے سال کے ایسے دن ہیں جس دن نفلی روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص فضیلت بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے لگے ہاتھوں چند منٹوں کے اندر پہلا روزہ ہے صوم داؤد۔ صوم داؤد ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادتوں کا طریقہ آپ حدیث کے اندر بخاری مسلم کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت ہی یعنی حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ، تقویٰ، پرہیزگاری، للہیت، عبادت کا ویسا جذبہ تو کہیں کسی کے اندر ملے گا نہیں۔ عبادت کے جذبے میں غلو تھا، عبادت کے جذبے میں غلو تھا۔ غلو مطلب باؤنڈری کراس کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت نہیں کر سکے میں کر کے بتاتا ہوں۔ یہ ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اندر جو مسٹیک تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکشن کیا کہ نہیں، آپ ہم سے آگے نہ جائیں۔ میں رات میں کچھ دیر سو بھی آتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، پھر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر عبادت بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی ایسے کرو۔ یہ کیا ہوتا مغرب سے لے کے فجر تک، بلکہ صبح رات بھر آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بیوی بچوں سے الگ رہو، شادی بیاہ نہ کرو؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو میرے پاس بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور میں عبادتیں بھی کرتا ہوں، دین تقویٰ پرہیزگاری میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، عبادتیں کر کے بھی تم مجھ سے آگے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ آپ پڑھیں۔ انہی کی روایت کے اندر آتا ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، لمبی روایت اس کا حصہ، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد،
اللہ کے نزدیک سب سے پیارا روزہ احب الصیام، سب سے پیارا محبوب ترین روزہ جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہے وہ صوم داؤد یا صیام داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ داؤد ایک پیغمبر کا نام ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے۔ کیسے روزہ رکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کان یصوم یومن ویفطر یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، 30 دن میں 15 دن روزہ رکھتے تھے، 15 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، سال میں 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے، 6 مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، یعنی عبادت میں، روزے میں سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی سے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا روزہ ہے جس کی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ ایام بیض کے روزے ہیں۔ ایام بیض، ایام مانے ڈیز اور بیض مانے سفید، بیضن اسی سفید اور بیضتن انڈا کو بولتے ہیں، انڈا میرے حساب سے سفید ہی ہوتا ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہوں۔ تو ایام بیض کا مطلب ہوتا ہے سفید دن کے روزے۔ سفید دن کے روزے کون ہوتے ہیں؟ جب چاند مکمل تقریباً ہو جاتا ہے، 13 تاریخ ہر مہینے کی، عربی مہینے کی ہر 13، 14، 15 تاریخ یہ روزہ ایام بیض کے کہلاتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے، اوروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ہمارے وہ احباب سنیں جو کہتے ہیں ہم روزے سے منع کر رہے ہیں، یہ فضیلتیں ہم روزے ہی کی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، سب سے بڑے راوی کون ہیں؟ حدیثوں کے سب سے بڑے راوی، سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیں بڑا پیارا کہتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کیا تھا۔ کون دوست؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوصانی خلیلی بثلاث، 3 چیزوں کی میرے خلیل نے اسپیشل مجھے وصیت کیا تھا، لا ادعہن حتی اموت، میں ان 3 وصیتوں کو، اپنے خلیل کے، اپنے پیارے حبیب کی 3 وصیتوں کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ حتی اموت، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ 3 نصیحتوں پر پابندی سے عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک مر نہیں جانا، جب تک 3 وصیتوں کو چھوڑنا نہیں، اور میں باندھ لیا ہوں جب تک زندہ رہوں گا جب تک کروں گا۔ ان میں سے پہلی وصیت ہے صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ جہاں بہت ساری عبادتیں ثابت شدہ نا، یہ 3 روزے بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ ایک روزے کا ثواب 10، مہینے میں کتنا دن ہوتا ہے؟ 30، 3 روزہ مطلب 30 دن کا روزہ نیت کے ساتھ رکھے تو 3 دن 1 مہینے کا روزہ، پھر اگر ہر مہینہ اسے رکھتا ہے تو گویا پورے سال کا روزہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تو میرے خلیل کی پہلی وصیت ہر مہینے کے 3 روزے، وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز پڑھ لینا۔ سورج نکلنے کے ایک نیزہ کے اوپر جو بلندی جاتی ہے سورج کی، وہاں پہ جا کے تقریباً ابھی مثال کے طور 7 بجے سورج نکل رہا ہے تو 7:30 بجے، 7:45 بجے تو آپ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے خاص وصیت کیا تھا اور میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور تیسری وصیت وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وطر پڑھنے سے پہلے، یعنی سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا، سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا۔ اب تفصیلات ہیں، مطلب ایسا کیسے آخری رات کی آخری نماز یہ ہے، تو اصل میں اس آدمی کے لیے جس آدمی کو ڈر لگتا ہو میں صبح نہیں اٹھ پاؤں گا تو بہرحال وطر کی پابندی کر لے، وطر کی پابندی کر لے۔ یہ روایت جو میں بیان کیا وہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہاں پہ؟ متفق علیہ روایت ہے۔ تو 2 ہو گیا، ایک تو صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ، دوسرا ایام بیض کے روزے، اور تیسرا پیر اور جمعرات کا روزہ، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، پیر جمعرات کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر چہتے صحابی، بڑے ہی لاڈلے پیارے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لمبی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو لگاتار رکھتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ تو کسی دن روزہ چھوڑیں گے نہیں، یعنی آج رکھے، کل رکھے، پرسوں رکھے، نرسوں رکھے، رکھتے جا رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے آپ تو روزہ چھوڑیں گے، روزانہ روزہ ہی رکھیں گے، لیکن جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ تو لگ رہا روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے نا تو لگاتار کئی دنوں تک روزہ رکھتے، اور جب چھوڑ دیتے کئی دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بغور دیکھ رہا ہوں کہ 2 دن ایسے ہیں کہ وہ دن آپ کے زندگی میں جب بھی آتا ہے تو آپ وہ 2 دن روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے معمولات میں وہ دن آ گیا، مثال کے طور پر رمضان میں آیا تو آپ پہلے سے روزہ رکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی ہے یعنی وہ دن آپ کے معمولات روزہ کے علاوہ آ گیا تو آپ اس دن ضرور روزہ رکھتے ہیں، بغیر اس دن روزہ رکھے آپ وہ دن نہیں گزارتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسامہ ایو یومین، وہ 2 دن کون سے بتاؤ ذرا، کس دن کو تم بہت غور سے دیکھ رہے ہو میں روزہ رکھ رہا ہوں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کا دن اور جمعرات کا دن میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، ایک پیر اور ایک یعنی جمعرات ایسا نہیں جاتا جس میں آپ روزہ نہ رکھے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں صحیح تم نے دیکھا۔ کیوں ایسا ہم رکھ رہا ہوں؟ یہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ یہ 2 دن ایسے ہیں نا جس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رب العالمین کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ویکلی، ہفتے میں جو اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں اس کی تفصیلات ہیں، ہفتے کے جو اعمال نیکیاں اور برائیاں اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، فرشتہ سے اللہ پوچھے میرے بندے کو کیسا چھوڑ گیا، اللہ وہ بندہ روزے سے تھا۔ تو یہ روزے کی وجہ میری یہ ہے کہ اس دن میرے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح چوتھا روزہ جو ہے، جو چوتھا دن اللہ کے رسول نے خاص کیا ہے وہ ہے عاشورہ کا دن، محرم کی 10ویں تاریخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ایک دن روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ عاشورہ کا دن 10 محرم کا روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ ثابت شدہ روزہ ہے، علم گلم روایتیں نہیں ہیں، یہ ثابت شدہ ہے، اور اس کے ہم زور دیتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ مجھے جو حال دیتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جو چیزیں ثابت ہیں وہی ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ایک دن کا روزہ عاشورہ کا رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ حدیث آپ کو معلوم ہے، یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اسی طرح جو چھٹا ہے، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کے 6 روزے، یہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے پورا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے کو اس میں شامل کر لے، 6 روزے اور رکھ لے شوال کا، تو اس نے اتنا روزہ رکھا گویا وہ پورے سال وہ روزے کی حالت میں گیا۔ تو یہ شوال کے 6 روزے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روزے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، عرفہ کا روزہ۔ کون سا روزہ؟ عرفہ کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، صغائر کا۔ تو یہ کچھ دن ایسے تھے جس دن روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان فرمایا ہے، اس کا ثواب بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے لیتے ہیں اور اسی پر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے سوا کسی اور مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 12 مہینے، 12 میں سے صرف ایک مہینہ ایسا تھا رمضان کا مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا روزہ رکھتے تھے، 1 تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کسی مہینے کا روزہ پورا اللہ کے رسول نے نہیں رکھا ہے۔ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ، اور میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی کثرت کے ساتھ جتنا میں نے شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ کیا مطلب؟ رمضان پورا اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد جس مہینے میں کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یعنی بہت ہی زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا روزہ تھا۔ دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ میرے بھائیوں یہ روایت لے لیں اور آج کے دن کے روزے کا جائزہ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ کون سا دن نہیں، مہینہ، سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے
وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور ہم اور آپ اس حدیث کو پیش کریں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ معاف فرمائیے گا، افسوس ہے ایسی عقل پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا، یہ مولوی کہتا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ہے۔ یہ افسوس نہیں ہے، یہ کھلواڑ کر کے بیٹھے میرے بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے سب کو میرے بھائیوں۔ تو عرض کرنے کے مطلب میرے بھائیوں، آج کے روزے 15 شعبان کے روزے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ میں منع نہیں کروں گا آپ سے، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی اس سے اتنا تو میں ضرور بتاؤں گا، اگر کوئی آدمی سوچتا اس دن کے روزے کی اسپیشل کوئی اور فضیلت ہے، 18 تاریخ 19 تاریخ 20 تاریخ اس کے بعد 1 تاریخ 2 تاریخ شعبان کا اس دن روزہ جو رکھیں گے اس کے مقابلے میں آج کے روزے کی فضیلت زیادہ ہے، تو یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ یہ شریعت سازی ہے۔ یہ جرات کر رہے ہیں آپ کہ جس دن کی فضیلت، جس روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، ہم اپنی طرف سے اس کو گڑتے ہیں میرے بھائیوں، یہ شریعت سازی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال جنت سے قریب کرنے والے بتائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کو اسی طریقے کے مطابق کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام کو دکھایا، اور صحابہ کرام نے حدیث کی کتابوں کے اندر، محدثین نے الحمدللہ اپنی کتابوں کے اندر نقل کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، قدوہ اور اسی طرح اسوہ سمجھنے کی جو اہمیت ہے اس کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین یقیناً یہ مہینہ ایسا ہے جس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے اللہ ان کے روزے کو قبول فرمائے۔ ہاں لیکن میرے بھائی یاد رکھیں، آخری چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو، اپنی امت کو 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ 15 تاریخ کے بعد امت کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب نصف شعبان ہو جائے، آدھا شعبان ہو جائے، تو اے میری امت کے لوگوں تم لوگ روزہ نہ رکھو۔ ہاں اگر کوئی آدمی پچھلے سال کا بقایا ہے رمضان کا روزہ تو وہ رکھ سکتا ہے، کسی کی عادت ہے جمعرات جمعہ کو روزہ رکھنے کی، جمعہ نہیں پیر و جمعرات کو روزہ رکھنے کی، تو پیر و جمعرات کو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نظر والا ہو تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بغیر سببی کے کوئی نفلی روزہ 15 شعبان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا امتی بنایا ہے، رب العالمین سچے معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين